اس کے بعد اب عدالت کیا کرتی ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کا کہ عدالت پھر اس کی انٹرنل آکشن کرتی ہے، جہاں پر جو پارٹیز ہیں پلینٹفس اور ڈیفینڈنٹس یعنی مدعیان اور جن کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے مدعا علیہن، اگر کوئی پرائیویٹ سیٹلمنٹ نہ کر پائیں آپس میں اس پراپرٹی کے متعلق، تو پھر کورٹ انٹرنل آکشن کو پروسیڈ کرتی ہے، یعنی تمام جتنے بھی پلینٹفس اور ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کے انٹرنل آکشن کریں گے، یعنی جو بھی وارثان ہیں ان کے درمیان آکشن ہوگی، اس کو کہتے ہیں انٹرنل آکشن، یعنی آکشن بٹوین دی لیگل ایئرز، وارثان کے درمیان جو ہے وہ نیلام کر دینا ایسی جائیداد کو۔ تو انٹرنل آکشن میں پھر کورٹ جو ہے وہ ایک جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کی ایک جو بھی اس کی قیمت ہوتی ہے اس کو فکس کرتی ہے، فکس کرنے کے بعد تمام دونوں پارٹیز کو یعنی پلینٹفس اور ڈیفینڈنٹس کو، مدعیان اور مدعا علیہان کو عدالت میں بلا لیتی ہے، یا وہ اپنے جو بھی ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، پاور آف اٹرنیز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ عدالت میں آ جاتے ہیں، تو کورٹ وہاں پہ پھر اس پراپرٹی کو آکشن کرتی ہے انہی کے درمیان، جو بھی وہاں پہ اپنا جو ان کے لیگل ایئرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اس پراپرٹی کو آکشن کرتی ہے۔ آکشن کرتے وقت اگر دو یا دو سے زیادہ بھی اگر کوئی وارثان ہیں وہ اکٹھے ہو کر کے بھی اگر کوئی بولی لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ہوتا یہ ہے اس میں کہ جو ہائیسٹ بڈر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ بولی دینے والا ہوتا ہے، اس کو کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے حق میں یہ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر جو بھی کورٹ نے ایک آکشن کی قیمت مقرر کی ہے وہ آپ جمع کروائیں۔ اور اگر اس میں وہ جو جس نے بھی وہ بڈ دی ہوتی ہے، ہائیسٹ بڈ دی ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ بولی جس نے بھی دی ہوتی ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر اندر وہ رقم جمع نہ کروائے تو کورٹ پھر اس کو دوبارہ سے انٹرنل آکشن پہ لے جاتی ہے ایسی پراپرٹی کو، یعنی کہ اس کی بٹوین دا سیم لیگل ایئرز، بٹوین دا پارٹیز آف دا سوٹ، وہ پھر دوبارہ سے اس کو آکشن کرتی ہے۔ لیکن اس وقت جس نے بڈ دی ہوتی ہے، ہائیسٹ بڈ لاسٹ ٹائم جس نے فرسٹ ٹائم ہائیسٹ بڈ دی ہوتی ہے لیکن اس نے رقم جمع نہیں کروائی ہوتی ود ان 15 days، اس کو پھر کورٹ جو ہے ایسی آکشن میں، ایسی نیلامی میں اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی کہ نہیں بھائی آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس کی ہے، آپ نے نیلامی کی رقم جو ہے وہ جمع نہیں کروائی تھی، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ انٹرنل آکشن سے کورٹ اس کو باہر کر دیتی ہے۔ اچھا، جب دوبارہ سے انٹرنل آکشن ہوتی ہے تبھی اگر کوئی اس طرح کا صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ انٹرنل آکشن میں بھی پراپرٹی جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی، ہائیسٹ بڈ نہیں آتی اس کی، تو پھر کورٹ جو ہے اس کو انٹرنل آکشن سے اٹھا کر کے اوپن آکشن میں لے جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب عوام الناس کی حد تک اس کو، تو کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھر اس آکشن میں آ جائیں اور آ کر کے اپنی بولی دیں۔ تو اس میں پھر کورٹ جو ہے وہ ایک آکشنئر مقرر کرتی ہے، یعنی ایک نیلام کنندہ مقرر کرتی ہے، اس کی فیس مقرر کرتی ہے جو کہ دونوں پارٹیز کو دینی ہوتی ہے، پلینٹفس کو بھی اور ڈیفینڈنٹس کو بھی۔ پھر وہ جو آکشنئر ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک پلان بناتا ہے کہ جی یہ وہ ایک نوٹس کی صورت میں پلان بنا کر کورٹ کے سامنے رکھتا ہے، جس میں پراپرٹی کی تمام ڈیٹیل ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے پراپرٹی کی، کتنے مرلے کا ہے، کیا جگہ ہے، دکان ہے، کہاں پہ واقع ہے، اس کی کورٹ نے کتنی جو قیمت مقرر کی ہے، کم سے کم کتنی قیمت مقرر کی ہے، وہ سارا لکھ کر کے پھر جو ہے کورٹ جو بھی اس کو اپنا ٹائم فکس کیا ہوتا ہے، وقت ڈیٹ فکس کی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ اس ڈیٹ پہ پھر وہ جو کورٹ آکشنر ہوتا ہے وہ پھر ایک عوام الناس یعنی تمام اوپن آکشنر کی صورت میں پھر وہاں پہ جو ہے وہ آکشن کرتا ہے۔ اس آکشن میں وہ جو ہوتے ہیں، جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں، جو پہلے انٹرنل آکشن میں انہوں نے اپنا کوئی بیڈنگ نہیں کی ہوتی، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، عام لوگ، دوسرے لوگ، وہ بھی پھر اس آکشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ بڈر ہوتا ہے، جس نے سب سے زیادہ بولی دی ہوتی ہے، وہ پھر اپنی وہ جو اس دن جو بولی دی ہوتی ہے اس نے 20% جتنی بھی اس نے بولی دی ہوتی ہے وہ اس نے اسی وقت جمع کروانا ہوتا ہے کورٹ میں، اور بقایا جو ہے جتنا بھی 80% ہے ود ان 7 days جمع کروائے۔ اور اگر وہ 7 days جمع نہیں کرواتا تو پھر دوبارہ سے کورٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک اوپن بیڈنگ کرتی ہے اس پراپرٹی کی، اور جس نے پہلے 20% رقم جمع کروائی ہوتی ہے اور بقایا نہیں پھر وہ کروا سکتا، تو اس کی جو 20% جو اس نے بولی کی رقم جمع کروائی ہوتی ہے ایز اے سیکیورٹی، کورٹ پھر اس کو کانفسکیٹ کر لیتی ہے، کورٹ اس کو ضبط کر لیتی ہے اور دوبارہ سے اس پراپرٹی کو اوپن آکشن میں اس کو پھر لے جاتی ہے۔
یہ ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ جو اپنا پلینٹفس نے یا ڈیفینڈنٹس نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے مینز پروفٹس کی، کہ جناب جو کچھ لوگ جو ہمارے کچھ وارثان ہیں وہ اس پراپرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کا کرایہ انجوائے کر رہے ہیں، یا کوئی دکان وغیرہ پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس دکان کی پوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، گھر کی پوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جو بھی ہے اس کو جو یہ پوزیشن ہے اس کو اسیس کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو پوزیشن نہیں ہے، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں، اس پوزیشن کو جو ہے یا اس پوزیشن کو اسیس کیا جائے کہ یہ کتنا ان کا جو ہے مہینے کا کرایہ بنتا ہے، وہ کوئی دکان ہے یا گھر ہے جہاں پہ بھی ان کی پوزیشن ہے، تو کورٹ پھر وہ اس کو مینز پروفٹ کے طور پہ اس کو اسیس کرتی ہے، اسیس کرنے کے بعد جیسے ہی وہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہ جو بھی مینز پروفٹ ہوتے ہیں وہ جو کورٹ میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی کورٹ ان تمام وارثان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، جو جن کا حصہ بنتا ہے اس میں ان کی حد تک وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، جنہوں نے اس پہ اپنا اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے ان کو مائنس کر کے، اور جو لوگ اس میں ڈپرائیو ہوئے ہوتے ہیں یعنی جن کو وہ مینز پروفٹ میں کچھ نہیں مل رہا ہوتا ان میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ یہ جو کیس ہے ویسے تو اس کا قانون میں تو یہ ہے کہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کا کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، دیٹ از اے مینڈیٹری پروویژن اپون دا کورٹ دیٹ دا کورٹ has to finalize, has to decide, has to decree the suit within 6 months۔ یہ اس نے کورٹ نے ڈیسیجن ود ان 6 months کرنا ہے، یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، لیکن اگر 6 مہینے میں اس کا فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر کورٹ نے وہ جو کیس ہوتا ہے اس کو ریفرنس بنا کر کے سیشن جج صاحب کے پاس بھیجنا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، لہٰذا پھر اس پر کورٹ جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہوتے ہیں یعنی ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ہوتے ہیں وہ پھر اس کو ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو مزید اتنے مہینے میں جو ہے اس کو فائنلائز کر دینا چاہیے اس کیس کو، تو وہ پھر وہاں پہ اس طرح جو ہے ورنہ یہ 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اس کیس کا فیصلہ۔ باقی اس میں نے بات کی تھی فیملی سیٹلمنٹ کی، پرائیویٹ سیٹلمنٹ کی، تو اس کی پروویژن یہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جو بھی وارثان ہیں بہن بھائی وہ اگر آپس میں پرائیویٹلی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح اس کو سیٹل کر لیتے ہیں معاملے کو کہ کچھ لوگوں کو کچھ جو بہن بھائی ہے دوسرے بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں اور یہ پراپرٹی جو ہے وہ اس طرح سے اکیلی ہم جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح جو فیملی سیٹلمنٹ پرائیویٹ سیٹلمنٹ بٹوین دا لیگل ایئرز ہوتی ہے کورٹ اس کو بھی آنر کرتی ہے، اس کو بھی اون کرتی ہے، اور پھر اگر ایسی صورتحال بن جائے تو کورٹ میں پھر جہاں پہ یہ کیس فائل کیا ہوتا ہے سوٹ فار پارٹیشن آف دا سوٹ پراپرٹی، پھر اسی کورٹ میں وہ جو ان کی پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر وہ پارٹی وہاں پہ اس ایگریمنٹ کو سبمٹ کرواتی ہے، ایگزبٹ کرواتی ہے، پھر کورٹ اس ایگزبٹ کے مطابق یعنی کورٹ اس ایگریمنٹ کے مطابق پھر ان کو ان کی جو بھی ملکیت ہوتی ہے یا انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے یا شیئر ہوتا ہے جو بھی انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کورٹ اس کے مطابق فیصلہ دے دیتی ہے۔ سو دس از دا پروسیجر فار پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹیز، یعنی کہ جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس کی تقسیم کا جو طریقہ کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔